الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، زبان انسانی جسم میں گوشت کا وہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے جو انسان کو جنت تک بھی پہنچا دیتا ہے اور جہنم میں اوندے منہ بھی گرا دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ یعنی زبان کا صحیح استعمال کرنا انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہی غلط استعمال اس کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ زبان سے ہی انسان نیکی اور بھلائی کی باتیں کرتا ہے، اور زبان سے ہی ناشکری اور کفریہ جملے بکتا ہے۔ اگر زبان کو قابو کیا جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے، اور اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کوئی اور چیز نہیں۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اپنے تاثرات اور نتائج کے اعتبار سے بہت برعکس ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت تو چھوٹی ہے لیکن ہونے والے گناہ اس سے بہت موٹے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے کہ اس سے اگر میٹھے بول بولے جائے، محبت کے بول بولے جائے تو اس سے دشمن بھی دوست بن جائے، اگر اسی زبان سے کسی کو گالی دی جائے، کسی کو برا بھلا کہا جائے تو دوست بھی دشمن بن جائے۔ گویا ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے غلاف میں مستور کر کے اور چھپا کر عطا فرمایا ہے کہ جس مالک نے زبان دی اس نے اس کو روکنے بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی دیے ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں سوچ سمجھ کر کام لے، بے موقع اس کو ہونٹوں کی میان سے باہر نہ نکالے۔ محترم سامعین، اسلامی معاشرے میں جہاں انسانوں کے دیگر اعضاء کے ذریعے جنم لینے والے گناہوں نے قبضہ جما رکھا ہے، وہیں زبان کے ذریعے پیدا ہونے والے گناہوں نے بھی قدم جما رکھے ہیں، جس کے نتائج سے معاشرے میں نکھار کے بجائے تخریب کاری پیدا ہو رہی ہے، جو معاشرے کو سانپ کی طرح ڈس رہی ہے۔ واضح رہے کہ گناہ کوئی بھی ہو اور کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا ارتکاب بندے کو اطاعت و عبادت بجا لانے سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کی نحوست سے انسان ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں حفاظت زبان کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور بیہودہ گوئی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ ان مومنین کے بارے میں ہے کہ فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں اور لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی، کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو اور نہ گالی بکنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر تو صحیح رہی اور سیدھی رہی تو ہم بھی صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کا خمیازہ اس کے جسم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین زبان کے بارے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر فرمانے لگے اور حیرت کرنے لگے، فرمایا
کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے فسادات بہت زیادہ ہے اور یہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اعضاء کی بد پرہیزی سے اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھر اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ غصے میں مردوں کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورتوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ زبان کی تلوار ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے جن کو لوہے کی تلواریں نہیں توڑ سکتی۔ داناؤں کا قول ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، حاکم کی محفل میں بیٹھو تو نگاہیں سنبھال کر بیٹھو، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ لمبی زبان انسان کی عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے اقوال کو سناتا ہوں کہ وہ زبان کے تعلق سے کیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین پر زبان کو طویل عرصے تک قید میں رکھنے سے زیادہ ضروری کام کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس کام سے واسطہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، جو معاملہ تم سے متعلق نہ ہو اس میں بات نہ کرو، اور زبان اسی طرح محفوظ رکھو جیسے اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جس نے اپنے زبان کی حفاظت نہ کی اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری خوش قسمتی اور بدبختی تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان میں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کیونکہ زبان آدمی کو قتل کرانے میں بڑی تیز ہے، اور یہ زبان دل کا قاصد ہے جو لوگوں کو بولنے والے کی عقل کا پتہ دیتی ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا، آپ اکثر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی زبان کو کاٹنے والا درندہ سمجھتا ہوں، اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ مجھے کاٹ لے گی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی اور بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لایانی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نقل کیا ہے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سنت ہے، سونا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے، کہ چمچ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی کچھ نکالتی ہے جو دل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوں گی تو زبان سے بھی بری گفتگو نکلیں گی، اور اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے بھی پاکیزہ گفتگو نکلیں گی۔ عقل مندوں اور داناؤں کا قول ہے کہ عقل مند انسان سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے، گویا اتنا ہی فرق ہے بے وقوف اور عقل مند میں۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ جو باتیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے، اپنے آپ کا حساب کرتے، جائزہ لیتے کہ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا یا نہیں۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہوتی تو اسی رات اللہ کے سامنے توبہ کرتے۔ ایک شخص نے جعفر برمکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک بندے میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جعفر برمکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عیب تو بے شمار ہوتے ہیں، مگر ایک خوبی ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کے تمام عیبوں پر پردہ پڑتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ وہ خوبی کون سی ہے؟ جعفر برمکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زبان پر قابو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ نصیحت کرے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت،
جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ ہے وہ اللہ والوں کے حالات کہ وہ زبان کے تعلق سے کتنا احتیاط برتتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ اپنی زبان کی ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، اور کیسے کیسے کلمات ان زبان سے نکالتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ زبان کے بڑے بڑے گناہ یہ ہے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کی تجسس کرنا، بیجا تنقیدیں کرنا، دو رخی باتیں کرنا، بری باتیں کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا اور فضول باتیں کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، سرگوشی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کے راز ظاہر کرنا، کسی کو گالی دینا، جھوٹا وعدہ کرنا، کسی کو عار اور شرم دلانا، دوسروں کی بات کاٹنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب کے سب زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اسلام کی خوبی ہی لایانی باتوں کو چھوڑنے میں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ انسان فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے ارکان اور دوسرے بہت سے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا اب میں تمہیں ان احکام کا لب لباب اور ان کا اہم ترین جز نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو، غلط جگہ استعمال نہ ہونے دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ان زبانی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تمہیں تمہاری ماں گم کرے، قیامت کے دن زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں جنہیں لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصائد السنتہم سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ زبانوں کی کھیتیاں ہے جو وہ دنیا میں بو رہے ہیں اور آخرت میں جا کر ان کا پھل پائیں گے۔ محترم سامعین، یہ ہے زبان کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصانات کہ جن کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ بھی نہیں جاتے، اور بے سمجھے سوچے ہم زبان سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کوئی غلط کلمہ نکال لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے فحش گوئی اور بری باتیں نہ کرے، جھوٹی باتیں نہ کرے، دو رخی باتیں نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، صحیح کلمات اس زبان سے نکالے، پیار اور محبت کے کلمات ان زبان سے نکالے، کیونکہ پیار سے اور محبت سے کہے ہوئے کلمات کے ذریعے سے اور محبت سے کہی ہوئی باتوں کے ذریعے سے کٹر سے کٹر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہوگا اور اس زبان سے بیہودہ باتیں نکلیں گی، غلط باتیں نکلیں گی، تو اپنا اچھا دوست اور اچھا رفیق بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔